اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد۔ علماء مشائخ کانفرنس جاری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر اور میرے انتہائی لائق احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، محدثین، اور لائق احترام وفاقی وزراء، فوجی اور سول افسران، السلام علیکم۔ سپہ سالار کی آج انتہائی پرجوش، ایمان افروز اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع جو آج ایک جامع گفتگو فرمائی ہے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں تو ویسے بھی علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا انسان ہوں۔ آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، قرآن کریم کہ آپ یہاں پر عبور حاصل ہے، حدیث نبوی ان کے حوالے سے آپ دن رات مساجد میں اور ممبر رسول پر گفتگو فرماتے ہیں، لیکن آج سپہ سالار نے جو گفتگو کی ہے وہ اسی کی عکاسی ہے اور اسی کا بتایا وہ راستہ ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ میں چند گزارشات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست 2024 کو انشاءاللہ ہم 77ویں یوم آزادی جوش و خروش سے منا رہے ہوں گے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے، وکلاء نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے خون کے دریا عبور کیے، تب جا کر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس علماء مشائخ کانفرنس کی روشنی میں میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور میں یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، میں اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ شاید اتنا تعاون پہلے
کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا. ہوں گے پہلے بھی اس کے ایسے ادوار، لیکن اس دور میں جو میں نے دیکھا ہے کہ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں، سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا، اور قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے. میں یہاں پر کسی سیاسی ماضی کی حکومت یا کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 77 سال میں اگر اجتماعی جو اگر کمزوریاں تھیں تو اجتماعی جو کامیابیاں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے شبانہ روز ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لا کھڑا کریں جس کے لیے یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا، اور جس کے لیے آپ کے بڑوں نے، پاکستان کے اکابرین نے عظیم قربانیاں دی تھی. اور آج بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. جو ہو گیا ہو گیا. آج بھی اگر ہم کمر کس لیں اور قرآن کریم کے احکامات کے تابع زندگی بسر کرنے کا ایک ارادہ کر لیں یقین محکم کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عظیم مقام مل کر دلوا سکتے ہیں. مگر یہ تبھی ہوگا کہ اس ملک کے اندر جس طرح فتنۃ الخوارج کی بات کی، اور خوارج کے بارے میں علماء کرام مشائخ اعظام سے بہتر کون جانتا ہے کہ خوارج نے اسلامی تاریخ میں کیا تباہ کن کردار ادا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. چاہے وہ جو ہمارا سوشل میڈیا، میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطاکار انسان سمجھتا ہوں. رب ذوالجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اسی سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. لیکن بغیر کسی ذاتی پروموشن کے اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر آج جو عوامی خدمت کی سیاست کو جو نام تھا 2018 سے پہلے، وہ 2018 کے بعد عوامی خدمت
کی کوئی پذیرائی نہیں. سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، اور یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار، یہ سامنے بیٹھے جو فوجی افسران یا پولیس کے افسران، جن کے اداروں نے، جن کے افراد نے، افسروں نے، جوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بچے اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے. 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا. 1971 کا جو سانحہ ہوا اور جو قائد کا ملک جو دولخت ہو گیا، آج وہاں پر ان کرداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یعنی جو آپ بیجتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور علماء کرام سے زیادہ معتبر اور لائق احترام طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں جو کہ امن اور بھائی چارے کا پیغام اس کو آگے لے کر چلے. اور ملک کے اندر جو منافرت کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ممبر رسول سے آپ سے زیادہ کوئی اور معتبر آواز ہو نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں. فروعی اختلافات میں پڑھ کر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے. آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے میں اس تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے لے کے بڑھیں. یقین کریں کہ آج اس حکومت میں آتے ہی جہاں پر بھی میں گیا ہوں، میں نے پہلی بات کی کہ میں یہاں پر قرض لینے نہیں آیا. یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل، کہ جب 77 سال ہم قرض لیتے آئے ہیں تو یہ ایک چنگل ہے جس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. لیکن جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ نہیں ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں روکھی سوکھی کھانی ہے، لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو قرضوں سے جان چھڑوانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ مشکل نہیں بن سکتی. اس میں آپ کا، پھر علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے. قرآن کریم کی احکامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک اسلامی معاشی نظام، اس کے اوپر آپ بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں. میں ختاماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہماری بھرپور کوشش ہے. میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سیاسی حکومت جس لائق بھی ہے، دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کو ہم مشکلات سے، معاشی مشکلات سے جان اس کی چھڑوائی جائے. IMF خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو، لیکن غریب آدمی، عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے. ہم نے 50 ارب روپے
اپنے ترقیاتی کاموں میں سے کاٹ کر 3 مہینے کے لیے جولائی، اگست اور ستمبر جو 200 یونٹ گھریلو صارفین بجلی استعمال کرتے ہیں 200 یونٹ تک، ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم ترقیاتی کاموں سے نکال کر تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. لیکن 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے آج. اور مجھے میاں محمد نواز شریف کو، یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپہ سالار کو، جناب ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، ہماری سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے. چند دنوں میں صوبے، مجھے پورا یقین ہے، کل رات بھی میری آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میں جلد اپنی ان کی کمیٹی ان کو ملے گی، ہماری کمیٹی بھی ان کو، جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مشاورت ہوگی. میاں محمد نواز شریف صاحب پہ میرا کئی دنوں سے رابطہ ہے اس بارے میں، پنجاب حکومت سے. سپہ سالار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں. یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا کہ مکمل مشاورت ہے. اور تاکہ یہ ملک آگے چلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں کہ مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے، لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس کے اوپر اپنا بہت جلد اپنا اعلان کریں گے. IMF نے ہمارے جو پروگرام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں. ایک مجبوری ہے کہ ملک کو ہمیں معاشی طور پر استحکام دلوانا ہے. لیکن یہ استحکام تبھی آئے گا کہ ہم 25 کروڑ عوام کے لیے ان کی باقاعدہ پروڈکٹیو ان کی امپلائمنٹ کے لیے انتظام کریں، ایسی اسکیمیں بنائیں، وسائل جو ہیں ان کو بچائیں. FBR جو کہ وسائل جمع کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے، دن رات میری وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں. پاور سیکٹر جو بجلی کا جو ادارہ ہے، دن رات میٹنگز ہوتی ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، ایون آف دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کیا کہتے ہیں یار اردو کو، یعنی اگر میں اس کو دوبارہ بھی دہراؤں تو یہ کافی نہیں ہے، مجھے دہراتے رہنا چاہیے کہ ان تمام امور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپہ سالار پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح. تو یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس انتہائی مبارک محفل کے نتیجے میں یہاں پر بڑے بڑے اللہ کے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ فجر کے وقت، تہجد کے وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، آپ کے اخلاص اور آپ کی محبتوں کے نتیجے میں پاکستان ضرور انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سپہ سالار تشریف فرمائیں، میں بھی ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا کوئی جواب دیا جائے. آپ کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد. پاکستان کو آج قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے. وزیر اعظم کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا کہ آج سپہ سالار نے جس تقریر سے اسلامی روح کو گرمایا ہے وہ بے مثال ہے. ان کی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں. آرمی چیف نے قرآن کریم کی روشنی میں جامع گفتگو کی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ اداروں کے درمیان آج جو تعاون ہے وہ پہلے نہیں دیکھا. آج سنگین معاشی حالات ہیں، پاکستان کو یہ حالات درپیش ہے، مگر ان چیلنجز کا مقابلہ ہم سب نے
हमें मिलकर करना है। वज़ीर आज़म का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि आज सिपहसालार ने जिस तकरीर से इस्लामी रूह को गरमाया है वो बेमिसाल है। इनकी तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। सिपहसालार ने कुरान की रोशनी से बात की है। उलमा कराम की जूतियों में बैठने वाला अदना इंसान हूँ मैं। वज़ीर आज़म का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि आज सिपहसालार ने जिस तकरीर से इस्लामी रूह को गरमाया वो मिसाल है। इनकी तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ ने कुरान करीम की रोशनी में जामे गुफ्तगू की है। साथ साथ कहा गया कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है, हक़ाइक़ को मस करके इस वक्त गुमराही फैलाने की कोशिश जारी है। 9 मई से ज़्यादा दिल खराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कभी नहीं पेश आया। ये वाज़े किया गया 1971 के किरदारों के साथ वहाँ क्या सलूक हो रहा है इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पाकिस्तान में मुश्किलात हैं लेकिन मिलकर मुकाबला करेंगे। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो आप हैं वही जो आप आज बोएंगे वही काटेंगे। उलमा कराम जानते हैं कि ख़वारिज ने इस्लामी तारीख़ में क्या तबाहकुन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इदारों के दरमियान आज जो ताउन है वो पहले नहीं देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।